ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاکے مزار مدینہ، شب و روز خاکے مزار مدینہ، اور میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، اور رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، اور میرا دل بنے یادگار مدینہ، اور مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، اور کبھی تو لگ جائے گا ہم سب کا بھی بستر مدینے میں، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ سب کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار سادات اعظام علماء عزت الاحترام محترم و مکرم سامعین عزت مآب خواتین اسلام، آج کی اس بڑی پرکیف نورانی اور عرفانی محفل پاک میں میں اپنی گفتگو کا آغاز دل کی گہرائیوں سے محترم جناب الحاج حاجی احمد صاحب، اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے، سایہ سلامت رکھے۔ پہلے تو میں
انہیں دل کی گہرائیوں سے ایک بار نہیں بلکہ 100 بار مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آقا نامدار تاجدار مدینہ کا کرم ہے۔ وہ جب چاہیں جسے چاہیں بلا لیں، کسی گھر سے ایک کو بلا لیا، کسی سے 2 کو بلا لیا، اور جب کرم بالا کرم ہو تو گھر کا گھر بلا لیا۔ اب یہ کرم ہے اور یہ نصیب کے فیصلے ہیں، اور جو خوش نصیب حضور کی دربار میں اور اللہ کے گھر جا رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی میری اور آپ تمام حضرات کی طرف سے مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ محفل پاک جس مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے، اس مقصد کو میں واضح کرتا چلوں۔ مقصد صرف شکرانہ ہے۔ یہ مختصر سے وقت میں نعت مبارک آپ نے سنی اور میں تھوڑا سا بیان بھی کر رہا ہوں، تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ بطور شکرانہ ہے۔ اب شکر کس چیز کا؟ شکر تو ہوتا ہے نعمت ملے تب، اور یہ محفل تو ایسے نعمت کے شکرانے میں ہے کہ جس نعمت کا کوئی جواب نہیں، ایسی لاجواب نعمت الحمدللہ۔ تو اس نعمت کے شکرانے میں اس محفل کو منعقد کیا گیا، آپ اور ہم شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ابھی میں نے یہ جو بند آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس میں آخر میں نے ایک بند پڑھا، بڑا مشہور ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کر رہا ہوں، اور اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے ہم اس چیز کو محسوس بھی کریں اور اس چیز کو ذرا ذہن میں یاد بھی رکھیں، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی بالکل جسے جڑ کہا جائے۔ شاعر نے وہی کمال کر دیا ہے، اور یہ بات ہر آدمی سمجھ بھی سکتا ہے، یاد بھی رکھ سکتا ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ حالانکہ الفاظ بڑے مختصر ہیں، لیکن تشریح اگر کی جائے تو عمر بسر ہو جائے، اتنی تشریح ہو سکتی ہے۔ میں بڑے اختصار سے جملے عرض کر رہا ہوں، نہ کوئی ولولہ انگیز خطاب ہے، نہ کوئی پرجوش تقریر ہے، اور ضرورت بھی نہیں۔ اور یہ محفل جو ہے، اس محفل ہی سے ادب کا ہم آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ سفر پورا ادب کا ہے، پورا سفر ادب کا ہے۔ قدم قدم پہ ادب کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں قدموں سے چلنا تو دور کی بات ہے۔ عاشق تو کہتے ہیں کہ اگر سر سے چلیں تو بھی کم ہے، اور جس سرزمین کے کانٹے بھی عاشقوں کی نظر میں پھول ہوں، اور جس سرزمین کے ذرے آفتاب سے بھی زیادہ چمکدار ہوں، اور جہاں ہر لمحہ ہر گھڑی انوار اور تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، جہاں نہ انسانوں کی کمی ہے نہ فرشتوں کی کمی ہے، ہر قسم کے لوگ سائل بن کے کھڑے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم والے بھی جب اس در پہ پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عبدو کا بے فنائی کا، سائلو کا بے فنائی کا، فقیرو کا بے فنائی کا۔ یہ امام زین العابدین کا مقدس فرمان ہے، زبردست وظیفہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، لفظ تو چاہ رہے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پر یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کتنے انسان اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اور بالفرض اگر یہیں سے شروع کریں کہ میرے آقا تشریف لائے اس وقت سے لے کے آج تک،
اور اس وقت اور قیامت تک انسانوں کی تعداد تو آپ کہیں گے بھئی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. اگرچہ اس وقت گنتیاں ہو رہی ہیں لیکن گنتی کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی گنتی صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ وہ گنتی کر کے اس کونے پہ پہنچے پیچھے لاکھوں پیدا ہو گئے، اور لوٹ کر کے ادھر آئے تو پیچھے لاکھوں چلے گئے. اب یہ گنتی صحیح کیسے ہو؟ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. تو اتنے سارے انسانوں میں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ نے جسے چاہا اپنا بنا لیا. اچھا، جسے چاہا اپنا بنا لیا تو بنایا کیسے؟ اتنے سارے انسانوں میں سے میرے آقا نے، جو دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں وہی بھی ہوتا ہے، اور یہ ہے اصل ایمان. یعنی اللہ کی عطا سے میرے اور آپ کی عطا جو چاہیں وہی ہو جائے. اگر چاہیں دن رات ہو تو دن رات ہو جائے، اور چاہیں کہ رات دن ہو تو رات دن ہو جائے. تو جسے چاہا اپنا بنا لیا. میرے آقا نے جسے چاہا کیسے بنایا؟ الحمدللہ ہر مومن اس کا جواب دے سکتا ہے کیسے بنایا. یہ بڑا زبردست سوال ہے. میرے آقا نے ارب اور خرب، اربوں خربوں انسانوں میں سے جسے چاہا، غور فرمائیں، ان جسے چاہا میں آپ اور ہم بھی ہیں. جنہیں چاہا ان میں سے آپ اور یہ اللہ کرے احساس بیدار ہو اور ہم اس چیز کو محسوس کریں جس سے ہم غافل ہیں، جس احسان سے ہم غافل ہیں، ذرا اس پر توجہ رکھیں، ضروری ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا. اپنا کیسے بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں، اور جسے اپنا نور دیا گیا مصطفیٰ نے اپنا بنا لیا. نور دے کر کے کیا بنایا؟ اب یہ جتنے بھی نور والے ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہی تو غفلت ہے. اس چیز سے ہم غافل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ہیں، اس کے ہیں، ان کے ہیں، ان کے ہیں. یہ ان کے، ان کے، اس کے، اس کے بعد میں ہیں. پہلے ہم اللہ کے حبیب کے ہیں. اگر کوئی کہے کیا ہیں تو ہم جھوم کر کے کہیں گے غلام ہیں، امتی ہے. اور کیوں ہیں تو جواب یہ دیں گے اس لیے ہیں کہ چن کر کے مصطفیٰ نے اپنا نور ایمان کی شکل میں دے دیا. تو ہم وہ ہیں جسے مصطفیٰ نے کیا بنایا؟ اپنے کو اپنا بن کے رہنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنا اگر اپنا نہ بنے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے. اپنا نہ بنے تو دکھ. یہ جملے سن لیں آپ میرے، کیونکہ الحمدللہ سارے حضرات جو ہیں ذی شعور ہیں. کوئی مجھے یہاں ایسا نظر نہیں آتا جو نہ سمجھے. بڑے سمجھدار ہیں. یعنی نور محمدی سینے میں ہے اور نور دے کے مصطفیٰ نے اپنا بنایا. اچھا، اپنا بنایا تو پھر میں نے صرف جملہ اس پر تشریح نہیں کی ہے، صرف جملہ دیا ہے. یعنی اپنے کو اپنا بن کے رہنا چاہیے کہ نہیں؟ الحمدللہ آپ سب اقرار کر رہے ہیں کہ اپنے کو اپنا، وہ غیر تو نہ بنے. غیر تو غیر ہے، اپنا بھی غیر بن جائے تو حد ہوئی یا نہیں؟ اپنے کو اپنا بن کے رہنا چاہیے. اور یہاں رشتہ داری والا معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ ہے اللہ کے حبیب کا اور امتی کا. مصطفیٰ نے اپنا بنایا ہے تو امتی پر بھی لازمی ہے کہ وہ جب تک اس سے بن پائے مصطفیٰ کا بن کے رہے. اچھا، اس پر سوالات تو بہت ہو سکتے ہیں. جیسے جیسے بات بڑھتی ہے سوال میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں. یعنی اپنے کو اپنا بن کے رہنا چاہیے تو فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی، کیا ہم اپنے بن کے رہے؟ یعنی حضور نے ہمیں اپنا بنایا اور اپنے کو اپنا بن کے رہنا چاہیے. کیا ہم حضور کے بن کے رہے یا کسی اور کے بنے؟ یہ اور یہ چیز وہ ہے جس کا جواب میں نہیں دوں گا، جس کا جواب ہر آدمی اپنے آپ سے لے لے اور جواب مل جائے گا کہ
کہ ہم کس کے بنے ہیں؟ کیا حضور کے بنے؟ حضور نے تو ہمیں اپنا بنایا اور ہم غیروں کے بن جائیں تو پھر یہ کمی ہماری ہوئی، یہ قصور ہمارا ہوا۔ اس لیے ایسی محفلیں جب بھی ملے تو وہاں پر دعا میں سب سے پہلے دعا یہ مانگے کہ یا رسول اللہ جیسے اپنا بنایا ہے ویسے نگاہ کرم فرمائے کہ جب تک زندہ رہوں اے اللہ کے حبیب آپ کا غلام بن کے رہوں۔ تو جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ ایک بند ہے۔ آگے سنیں، ان اپنوں میں سے جو اپنے ہیں اللہ ایمان والے، سبحان اللہ، شان تو دیکھیں، ان اپنوں میں سے مصطفیٰ جان رحمت نے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ تو عقیدہ کیا ثابت ہوا کہ یہ جانے والے خود نہیں جا رہے، جو بھی جا رہا ہے خود نہیں جا رہا ہے، اور نہ کسی کے بھیجنے سے جا رہا ہے، نہ دولت کے بل بوتے پہ جا رہا ہے، بلکہ یہ وہ جا رہا ہے جسے مصطفیٰ نے بلایا، جسے میرے اور آپ کے آقا نے بلایا ہے۔ اگر دھن اور دولت سے جاتے تو مغل شہنشاہ چلے جاتے۔ یہ میں نے اشارہ کیا ہے، یہ مغلیہ دور کے جو شہنشاہ تھے دولت سے اگر جاتے تو وہ چلے جاتے، وہ نہ جا سکے۔ لیکن فقیروں کو حرم میں طواف کرتے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور فقیر تو کیا اپاہج ہیں، چل بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ یعنی ویل چیئر پہ وہ وہاں پر طواف بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر وہاں پر ذہن میں یہ سوال بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ جسے چاہا اسے بلا لیا اور جسے نہ چاہا وہ نہ پہنچ سکا۔ تو یہ جانے والے کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ خود نہیں جا رہے ہیں، بلائے جا رہے ہیں، خود نہیں جا رہے ہیں، بلائے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور پھر مجرم بلائے آئے ہیں اور جاؤ کا ہے گواہ، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فیصلہ ہے۔ یعنی یہ مجرم خود نہیں آئے ہیں، یہ سائل خود نہیں آئے ہیں، یہ زائر خود نہیں آئے ہیں، یہ چھوٹے بڑے خود نہیں آئے ہیں، یہ مرد عورتیں خود نہیں آئے ہیں، یہ تو آئے ہیں اس لیے کہ بلایا ہے۔ اب یہاں اگر میں عرض کروں تو بات بڑی گہری ہے۔ یہاں پہلے تو میں نے کہا مصطفیٰ نے بلایا، لیکن آیت بتا رہی ہے کہ خدا نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے، اور مجرموں کو بلا کر کے ایک در دکھایا ہے کہ یہ جاؤ کا گواہ ہے کہ بلائے ہوئے آئے ہیں، یعنی مجرم بلائے آئے ہیں اور جاؤ کا ہے گواہ۔ پھر رد ہو یہ شان کب کریموں کے در کی ہے۔ اگر خود سے جاتے اور رد کر دیے جاتے تو یہ تو ہو سکتا تھا، لیکن بلا کر کے اور پھر رد کریموں کا کام نہیں ہے، اور مصطفیٰ سے بڑھ کر کے کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں جو بلائے ہوئے جا رہے ہیں اور مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ حج اور عمرے پہ جانے والے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ یہ مہمان ہیں، لیکن ہیں کس کے؟ تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ اللہ اکبر! مہمان، مہمان کی عزت اور شان اگر سمجھنی ہے تو مہمان کو نہیں، میزبان کو دیکھیں، اور مہمان کے مقام اور مرتبے کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ کس گھر میں جا رہا ہے۔ اب نظر مہمان پہ نہیں، اس گھر پہ جاتی ہے کہ یہ مہمان کس گھر کا مہمان بنا ہے۔ اگر غریب کے گھر کا ہے تو میزبانی ایسی ہوگی، اور امیر کے گھر تو میزبانی ویسی ہوگی، اور خاطر مدارات ویسی ہوگی۔ تو دنیا کا دستور ہے، اور یہاں یہ مہمان بن کے جا رہے ہیں کس کے گھر؟ اللہ اکبر! اللہ کے گھر اور اللہ کے حبیب کے گھر۔ تو پھر بتائیے وہاں عطاؤں کی کوئی کمی، عنایات کی کوئی کمی نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کے کوئی سعادت مندی نہیں اور کوئی نیک بختی نہیں۔ دیکھیے، ڈھونڈنے سے بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا، یعنی اگر ڈھونڈنے بھی جائیں تو نہیں ملے گا کہ جس کی دل میں کوئی آرزو نہ ہو۔ ملے گا
آرزو ایک کیا آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ یہ دل تو آرزوؤں کا مزار ہے. ایک آرزو پیدا ہوئی پھر ختم ہوئی پھر دوسری پھر تیسری، جتنی آرزویں ختم ہو رہی ہیں وہ اندر ہی مزار بن رہا ہے. آرزو ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر آرزو جو ہے وہ پوری ہو، ہر آرزو پوری بھی نہیں ہوتی، اور پوری وہی ہوتی ہے جسے اللہ پوری کرے تبارک و تعالی. اور میرے اور آپ کے آقا کے صدقے میں تو انگنت بے شمار آرزویں ہیں، اور ہر انسان کی ہے، اس میں کوئی مومن کی یا غیر مومن کی کوئی تفریق نہیں. ہر انسان ہوتا ہے تو اس کے دل میں تو آرزو رہتی ہے. اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، اور وہی جو میں کہہ رہا تھا نا 100% صحیح ہے. صاحب ایمان جو ہے نا، صاحب ایمان، ساری آرزویں جو دنیاوی انسانوں کے ذہن میں ہیں وہ تو سب ہیں ہی، لیکن ایمان والے کے دل میں، اللہ کرے ایمان ہو، ایمان سلامت ہو، صاحب ایمان، اس کے دل میں ایک آرزو رہتی ہی ہے. اور یہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ اس کی آخری آرزو، یہ ہے 100% صحیح بات. یعنی اللہ کرے ایمان ہو، ایمان والے کے دل میں ایک آرزو رہتی ہی ہے، اور یہ اس کی آخری آرزو. اب یہ آرزو کیا ہے؟ یہ ایمان والے کی آخری آرزو، تو یہ آرزو کیا؟ آرزو یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار، بار بار ہو تو اللہ کا کرم ہے، لیکن آرزو یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار دیکھوں. آرزو یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار دیکھوں. کیا دیکھوں؟ تو تڑپ کے کہتا ہے کہ اللہ کا گھر دیکھوں اور اس کے حبیب کا در دیکھوں. کیا دیکھوں؟ اللہ کا گھر اور اس کے حبیب کا. دیکھیں کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ دیکھوں، مدینہ منورہ دیکھوں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یہ دونوں شہر جو ہیں بڑے شرف والے اور عظمت والے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں حکم ہے کہ جب ان مقدس شہروں کا نام لو تو صرف ایسے ہی سادہ نام نہ لو، بلکہ کہو مکۃ المکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیما، المدینۃ المنورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما. کتنی یعنی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کے شرف کو اور اس کی عظمت کو اور دوبالا فرما دے. جیسے کہ ہم نبیوں کے نام لیتے ہیں، صحابہ کے نام، ولیوں کے نام، نیکوں کے نام، تو نام کے پیچھے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہیں رحمت اللہ علیہ، یہ سب نام کے پیچھے بولا جاتا ہے. وہ تو نام ہیں، بندوں کے نام ہیں، شان والی شخصیات کے نام ہیں. اور یہ دو شہر ہیں، لیکن شہر بھی ایسے کہ کائنات میں ان شہروں کی کوئی مثال نہیں. اس لیے ان شہروں کے نام بھی لیں تو سادہ نام عام شہروں کی طرح نہیں، بلکہ کہیں مکۃ المکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیما، مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما. ابھی یاد نہ ہو تو بعد میں کسی اہل علم سے پوچھ کر کے لکھ کر کے یاد کر لیں، اور جب بھی نام لیں اس طرح لیں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. تو میں نے ان مقدس شہروں کا نام نہیں لیا، یعنی ایک آرزو اور وہ آخری آرزو کہ دیکھوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ مکۃ المکرمہ دیکھوں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں مدینہ منورہ دیکھوں، نہیں، بلکہ میں نے دو لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ دیکھوں اللہ کا گھر دیکھوں اور اس کے حبیب کا در دیکھوں. اب گھر دیکھوں در دیکھوں تو یہ گھر کہاں؟ اور پھر ہمیں آج اس محفل میں سوچنا یہ ہے کہ یہ در کہاں. بس یہی ہے میری گفتگو کا عنوان اور مضمون کا مختصر یعنی بیان جو عرض کرنے جا رہا ہوں. یعنی گھر دیکھوں اور در دیکھوں. اب یہ گھر کہاں؟ تو آپ کہیں گے گھر بیت اللہ، کعبۃ اللہ، خانہ خدا، یہ گھر ہے. اور ہے کہاں؟ تو آپ کہیں گے یہ شہر مکہ میں ہے. اور شہر مکہ کہاں؟ تو آپ کہیں گے حجاز میں ہے. حجاز کہاں؟ تو آپ کہیں گے عربستان میں ہے.
اب عرب بھی پیارا، حجاز بھی پیارا، مکہ بھی پیارا، اور مکے میں جو گھر ہے وہ گھر بھی پیارا۔ اب ہر مومن کی یہ آرزو ہے کہ وہ گھر دیکھوں، وہ گھر، آخر اس کو یہ چاہت کیوں ہے، یہ کشش کیوں ہے؟ میں اس پر صرف اختصار سے عرض کر دوں کہ یہ گھر بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اس گھر کے بارے میں قرآن مجید میں رب نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ہدی وہدی للعالمین، یعنی زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنا وہ گھر یہی ہے۔ اور اس گھر کی شان یہ ہے کہ ہدایت بھی اسی گھر سے ہے اور امن امان بھی اسی گھر سے ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ یعنی سب سے پہلے گھر یہی بنا، اور سارے گھر جو آباد ہیں اسی گھر کے صدقے میں۔ یہ گھر ہے تو سارے گھر ہیں، اور اگر یہ گھر نہ رہے تو کوئی گھر نہ رہے۔ یہ گھر بنا کہاں پہ؟ جہاں سے یہ زمین جو ہے اسے پھیلایا گیا۔ یہ نقطے کی بات ہے، پہلے پانی تھا، آج جہاں پر یہ گھر ہے اللہ کا مقدس گھر، یہاں جھاگ بنے، اور پھر ان جھاگوں کو رب نے پھیلایا تو یہ زمین بن گئی۔ تو گویا کہ یہ اس زمین کی اصل، اور جہاں زمین کی اصل ہے وہاں یہی گھر ہے۔ اور آج کی سائنس نے بھی اسے تسلیم کیا ہے کہ پوری روئے زمین کا سینٹر، مرکز اگر کہیں تو یہی گھر ہے، یعنی بیچ یہی گھر ہے جہاں زمین جھاگ بنے پانی میں، زمین پھیلتی گئی، اور یہ زمین کی اصل بھی ہے اور یہ زمین کا وسط بھی ہے، اور اسی وسط میں یہ اللہ کا گھر ہے۔ یعنی مٹی جہاں سے پھیلی وہ مٹی کی اصل یہی ہے۔ انسان بنا مٹی سے، انسان کس سے بنا؟ مٹی سے بنا ہے، اور یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے، کل شیء یرجع الی اصلی، ہر شے لوٹتی ہے اپنی اصل کی طرف۔ جب انسان مٹی سے بنا تو جہاں سے مٹی پھیلی تھی اس کا میلان اس کی طرف ہونا یہ ضروری امر ہے۔ اور دوسری بات کہ جب یہ مرکز ہے تو پھر پوری دنیا کا اس کی طرف جھکنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے عرض کروں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آپ نے کمپاس دیکھے ہوں گے، اور اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے گول دائرہ بناتے ہیں، اور جس سے گول دائرہ بناتے ہیں اس میں ایک میخ ہوتی ہے جس کو کاغذ پہ گاڑ کے پھر گھماتے ہیں، اور گھماتے ہیں تو دائرہ بن جاتا ہے۔ اب جہاں میخ ہے یہ مرکز ہے اور چاروں طرف دائرہ ہے۔ اب اس دائرے کی خاصیت یہ ہے، اس دائرے پہ جو چیز بھی چلے گی اس کا اندر کی طرف جھکاؤ ہوگا ہی، چاہے وہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ اللہ کا گھر اسی جگہ پہ ہے جہاں سے زمین پھیلی، انسان اسی مٹی سے بنے، اور پھر یہ پورا کا پورا کائنات کا معاملہ مرکز کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب دیکھیے، ایک تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم مٹی سے ہیں، مٹی وہیں سے پھیلی ہے، اور پھر پھیلی تو پھر جویا کہ وہ اللہ کا گھر وہیں بن کر کے مرکز بنا، اور کائنات پوری اس کے چاروں طرف ہے، تو جھکاؤ تو ہونا ہی ہے۔ کوئی سجدہ کر کے جھک رہا ہے اور کوئی محسوس نہ کرتے ہوئے بھی جھک رہا ہے، لیکن اس گھر کی طرف جھکاؤ تو سب کا ہے۔ یہ ہے اللہ کا گھر۔ لیکن رب نے فرمایا وضع للناس، اس گھر کو بنایا گیا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اب انسانوں کے لیے کیسے بنا، کب بنا، کیسے بنا، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم نے بنایا، اور یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ کوئی گھر نہیں تھا، زمین تھی اور یہ اللہ کا گھر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور تھا بھی بڑے شان، مقام اور مرتبے والا، اور آج بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ گھر بنا، اور یہ گھر ہے اللہ کا گھر، اور اس کی عظمتیں ہر دور میں مسلم رہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اسی گھر کی طرف
جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ تشریف لائے 17 مہینے مدینہ منورہ میں آپ نے نماز پڑھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے. گویا کہ قبلہ تھا مسجد اقصی، قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے وہ قبلہ. تو گویا کہ صحابہ کا میرے آقا نماز پڑھاتے رہے، قبلہ تھا کیا؟ مسجد اقصی. لیکن میرے اور آپ کے آقا کی یہ پسند اور چاہت تھی کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے اللہ اسے قبلہ بنا دے. پھر قرآن مجید سے ثابت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ابھی آدھی ہوئی تھی اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب جس میں تو راضی اسی میں میں راضی. یہ بیت اللہ تو تھا، اب یہ قبلہ بنا دیتا ہوں. اب یہ کیا بنا؟ قبلہ بنا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں بنا کس کے لیے؟ اللہ کا گھر تو پہلے تھا اور میرے اور آپ کے آقا کی پسند پہ قبلہ بنا. قبلہ کہتے ہیں اس کو جس کی طرف منہ رکھا جائے. غور سے سنیں، قبلہ جس کی طرف منہ رکھا جائے، منہ اسی کی طرف ہو، چاہے نماز ہو چاہے نماز سے باہر ہو، لیکن دل کا دھیان اسی کی طرف ہو. نماز میں ہو تو چہرہ اسی کی طرف ہو، نماز سے باہر ہو تو دل کا کھنچاؤ اس کی طرف ہو، کیونکہ قبلہ رب کے محبوب نے پسند کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قبلہ کس کے لیے؟ یہ قبلہ بنا کس کے لیے؟ اس کے جواب دینے کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں. قبلے کل 5 ہیں، قبلے 5 ہیں، اور یہ 5 قبلے کون سے ہیں؟ مجھے تو یقین ہے کہ آپ بھی اس چیز سے واقف ہوں گے. اس 5 قبلوں پر میں ایک سندھی بند پڑھ رہا ہوں. عرش قبلو حاملے، کرسی کروبین، معمور سندو ملکیں، مقدس نبیین، کعبۃ اللہ کارن مومنے جے نیو نمازوں کن. آپ نے شاید غور نہیں کیا، قبلے 5 ہیں. عرش جو ہے نا، عرش الہی، یہ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا قبلہ ہے. اور اللہ کی جو کرسی ہے وہ فرشتوں میں ایک جماعت ہے جس کا نام ہے کروبین، یہ ان کا قبلہ ہے. کرسی کروبین کا قبلہ. بیت المعمور یہ ملائکہ کا قبلہ. معمور سدو ملکیں، سارے ملائکہ کا. بھائی سب کو قبلہ ملا، سب کو قبلہ ملا، فرشتوں کو ملا. اور یہ معمور فرشتوں کا قبلہ. اور آئی بات زمین کی تو مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے یہ نبیوں کا قبلہ. کس کا قبلہ؟ نبیوں کا قبلہ. اور مکۃ المکرمہ میں جو کعبۃ اللہ خانہ خدا ہے یہ فرشتوں کا نہیں، رسولوں کا نہیں، نبیوں کا نہیں، بلکہ نبی کے صدقے میں یہ قبلہ اس امت کو ملا. امت کی شان تو دیکھیں. حاملین عرش کو قبلہ ملا، کروبین کو قبلہ ملا، سارے ملائکہ کو قبلہ ملا، انبیاء مرسلین کو قبلہ ملا. دیکھیں اس صف میں، دیکھیں وہ قبلہ جن کو ملا وہ ہستیاں کیسی تھی اور یہاں حال کیا ہے. لیکن قربان جاؤں میرے آقا تیری رحمت پر، پسند فرما کے بیت المقدس سے منہ پھیر کر کے اور بیت اللہ کو امت کے لیے قبلہ بنا دیا. اچھا یہ قبلہ بنا دیا تو اب امت کو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جہاں بھی ہو جب نماز کے لیے امت کھڑی ہو تو یہ کہے منہ میرا. کہتے ہیں یا نہیں؟ ہم جب یہ کہتے ہیں تو منہ ہمارا مغرب کی طرف، جدے والے جب کہتے ہیں تو منہ پورب کی طرف، اور شام والے کہتے ہیں اور مدینہ شریف والے کہتے ہیں تو منہ دکھن کی طرف، اور یمن والے کہتے ہیں تو منہ اتر کی طرف، اور بیچ میں ہے یہ قبلہ. جس نے بھی نماز پڑھی اس نے کہا منہ میرا قبلے کی طرف. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے
غوثوں کے غوث کریں منہ میرا قبلے کی طرف، اوتاد اصفیاء اتقیاء اولیاء اور یہ متقی، جس نے بھی نماز پڑھی تو کیا کہا؟ منہ میرا قبلے کی طرف۔ یہاں سے بھی کہتے ہیں تو یہی، اور پاس کھڑے ہیں نا، پاس کھڑے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ منہ میرا، سب کا منہ کس کی طرف؟ قبلے کی طرف۔ ایک بات ذرا غور فرمائیں، بڑی زبردست بات عرض کرنے جاؤں، اور یہ پھر دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، خالی جوش دلانے کی نہیں۔ اللہ سب کو مکۃ المکرمہ پہنچا دے، اور وہاں جب پہنچیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ بیچ میں ہے اللہ کا گھر، اور چاروں طرف صف، چاروں طرف یعنی گول صف بنی۔ اچھا یہ صف جو ہے نا یہ ذرا چھوٹی ہے، اس کے بعد بنی دوسری صف، اس سے بڑی یا نہیں، پھر بنی تیسری، پھر چوتھی، اور یہ صف بڑھتے بڑھتے، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں حقیقت ہے، یہ صف مکے پاک تک رکتی نہیں، بلکہ یہ صف زمین کے آخری حصے تک پہنچ گئی۔ اور جب کوئی نماز میں کھڑا ہوا تو میں عرض کروں کہ وہ چاہے جہاں بھی ہو اسی صف میں شامل ہے جو مکے کے چاروں طرف کھڑی ہے، اور یہ سب پورے عالم میں پھیل گئی، اور سب نے کہا منہ میرا کعبے کی طرف۔ اور یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں، آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کرے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اس میں یہ صف کے قطع ہونے ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہر وقت نماز ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں نفل پڑھے جا رہے ہیں، یہ نماز ہر وقت ہو رہی ہے۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں کہ یہ فرض نماز نہ ہو رہی ہو۔ مکے پاک میں جب ہو رہی ہے تو یہ صف گویا کہ وہاں سے شروع ہوئی، اور چاروں طرف زمین کے پورے پورے کناروں تک یہ صف پھیل گئی، اور سب نے کیا کہا؟ منہ میرا کہا یا نہیں کہا؟ اور یہ اگر نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی۔ اب بنیادی بات پوچھ کر کے عرض کر رہا ہوں، سارے مسلمان جس میں غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نقبہ، نجبہ، سارے منہ میرا کعبے کی طرف، سب کا منہ کعبے کی طرف۔ اور جنہوں نے واقعی کعبے کی طرف منہ کیا، جان نکل گئی پھر بھی منہ پھرا نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں سولی پہ لٹکایا گیا، اور مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ شہید ہونے کے بعد بھی منہ کعبے سے پھر جائے، وہ منہ پھراتے تھے، اور یہ شہید پھر اپنا منہ گھما کے کعبے کی طرف کر کے بتا دیتے تھے کہ اگر منہ کعبے کی طرف کیا ہے تو جان نکل جائے پھر بھی منہ کعبے سے۔ مزید اس پہ میں اور کچھ تفصیل تو نہیں کر سکتا، ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی جنہوں نے منہ کعبے کی طرف کیا، جان نکل گئی پھر بھی منہ، اور کوئی جان ہوتے ہوئے بھی منہ اس کی طرف نہ کرے، یہ ہے اہم بات۔ یعنی مصطفیٰ نے ہمیں قبلہ دیا، اسی صف میں کھڑا کر دیا، فرشتوں کا قبلہ، نبیوں کا قبلہ، اور میرے آقا نے فرمایا یہ قبلہ میرا نہیں، میں تو سب کا قبلہ ہوں، یہ میری امت کا قبلہ ہے۔ امت چاروں طرف سے منہ اس کی طرف کر رہی ہے، اور پھر یہ منہ جب اس کی طرف ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے پھرا نہیں سکتی۔ یہ منہ جب ایک بار ادھر ہوا تو یہ پھر نہیں سکتا۔ اور پھر آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں بھی جب مومن کو سلاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ منہ ہو قبلے کی طرف، اور پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ جو عمر میں قبلے کی طرف نہ ہوا وہ قبر میں کیسے ہوگا؟ وہ قبر میں رہ نہیں سکتا، قبلے سے پھر جائے گا۔ اور جو زندگی میں منہ ادھر تھا وہ روح نکل کے بھی منہ ادھر ہی رہے گا، کوئی کرے یا نہ کرے۔ قبلہ یہ ہے اللہ کا گھر۔ سب نے کہا منہ میرا قبلے کی طرف۔
اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھئی قبلہ بھی تو کوئی چیز ہے نا, بیت اللہ بھی کوئی چیز ہے, معمولی چیز تو نہیں ہے نا. بیت اللہ سنتا ہے کہ نہیں, دیکھتا ہے یا نہیں, بولتا ہے یا نہیں, پہچانتا ہے یا نہیں؟ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. یہ جو اللہ کا گھر ہے نا, گھر, یہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, بولتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے. یہ یقین رکھیں. حدیث پاک میں تو یہ آیا, حجر اسود قیامت کے دن جس نے بوسا دیا اسے پہچانے گا, اس کی شفاعت کرے گا. اور بیت اللہ کی بات اگر عرض کرتا چلوں, ضمن میں بات آئی ہے, سوال اپنی جگہ پہ ہے, یہ ضمن میں بات آئی ہے, اور یہ سمجھیں گے تب میرا سوال سمجھ میں آئے گا. اور میں پھر دوہرا کر کے سوال کروں گا. بیت اللہ بے شک پہچانتا ہے اور بے شک اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرے گا. آپ اٹھائیں, حدیث پاک میں ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا کہ میرے گھر کو لے آؤ اور لے جاؤ جنت میں. زنجیریں لے کے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے گھر چل جنت میں. تو پھر وہ کہے گا سولی, اے فرشتوں, رب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے, سوال پورا کرے گا, رب پورا فرمائے تو چلوں گا. فرشتے کہیں گے مولا بیت اللہ تو چلتا ہی نہیں ہے, کہتا ہے میرا سوال ہے. رب فرمائے گا پوچھو سوال کیا ہے؟ تو بیت اللہ کہے گا سوال یہ ہے کہ جن خوش نصیبوں نے میری زیارت کی وہ سب میرے ساتھ چلیں گے تب جنت میں جاؤں گا. اور یہ بالکل حدیث ہے. یعنی اب بتائیے کتنے لوگوں نے زیارت کی ہے اور بیت اللہ کہہ رہا سب لے جاؤں گا. تو رب فرمائے گا کہ فرشتوں جاؤ بیت اللہ سے کہو تیرا سوال قبول ہے, لے جا سب کو, اب چل. وہ کہے گا نہیں سولی, ابھی ایک سوال ہے. تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ اللہ تیرا گھر کہہ رہا ابھی بھی ایک سوال ہے. تو رب فرمائے گا پوچھو اب کیا سوال ہے؟ تو بیت اللہ کہے گا اب سوال یہ ہے کہ جن کی آرزو سچی تھی, تمنا سچی تھی, لیکن کسی وجہ سے پہنچ نہ سکے, وہ بھی میں لے جاؤں تب جنت میں جاؤں گا. رب فرمائے گا لے جا, اب چل. تو بیت اللہ کہے گا نہیں بس آخری سوال ایک اور ہے, وہ یہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو گھر سے چلے اور راہ میں انتقال ہو گیا, مجھ تک نہیں پہنچے, ان کو بھی میں لے جاؤں. رب فرمائے گا جا, یہ بھی سوال قبول ہے, سب کو لے جا. اب بیت اللہ تنہا نہیں جا رہا ہے, جو پہنچے انہیں لے جا رہا ہے, جن کی نیت اور ارادہ سچا تھا انہیں لے جا رہا ہے, اور جو راستے میں فوت ہوئے انہیں لے جا رہا ہے. اندازہ فرمائیں یہ ہے اللہ کا گھر, یہ ہے اللہ کا. تو اب اللہ کا گھر پہچان رہا ہے کہ نہیں؟ سن بھی رہا ہے, بول بھی رہا. ہمارا تو یہی عقیدہ, حدیث ثابت, اللہ جس کو جو طاقت دے. اگر یہ بات ہے تو سارے مسلمانوں کا رخ کدھر ہے؟ بیت اللہ کی طرف. تو ذرا آئیں اور بیت اللہ شریف سے ہاتھ جوڑ کر کے کہیں کہ اے رب کے گھر, کائنات کے سارے انسانوں کا رخ تو تیری طرف ہے, بیت اللہ بتا خود تیرا رخ کدھر ہے؟ اے اللہ کے گھر بتا. یعنی نمازیوں نے رخ تیری طرف کیا, غوث نے رخ تیری طرف کیا, اغواث کا رخ تیری طرف, سب کہتے ہیں منہ میرا کعبۃ اللہ کی طرف. اے کعبۃ اللہ بتا تیرا بھی کوئی رخ ہے, بتا تیرا رخ کدھر ہے؟ تو بیت اللہ نے تڑپ کر کے جواب دیا کہ اگر میرا رخ دیکھنا ہے تو میزاب دیکھ لے. نہیں, سب نہیں سمجھی. یعنی بیت اللہ نے جواب یہ دیا کہ سب کا رخ تو میری طرف ہے اور میرا رخ مدینے کی طرف ہے. اور یہ جو میزاب ہے نا, میزاب جہاں سے پرنالا, کعبۃ اللہ کی چھت کا پانی جو گرتا ہے, سونے سے بنا ہوا پرنالا, اور یہ چھت پر جو برسات ہوتی ہے وہ گرتے تو قطرے ہیں لیکن ٹپکتا نور ہے. اور یہ جہاں گرتا ہے کوئی پرنالا, یہ اشارہ کر رہا ہے کہ عطائیں آتی تو ادھر سے ہیں, لینی ہو تو ادھر جا. بیت اللہ نے بھی کیا کہا کہ میرا رخ کی طرف, مدینے کی طرف. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو.
اب میں جا رہا ہوں نتیجے کی طرف بالکل اختصار کے ساتھ، بڑی پتے کی بات عرض کر رہا ہوں. یہ سارا کا سارا معاملہ ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے جدھر سے بھی چلیں گے، مکے ہوتے ہوئے بھی پہنچیں گے تو صرف ایک جگہ، اور اسی جگہ کا نام ہے در. اسی جگہ کا نام ہے گھر. اور ایک بات بتائیں گے، گھر تو بھئی یہاں پر بھی ہے نا، اور ہر گھر کے لیے در تو ہوتا ہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جہاں گھر ہے وہیں در ہے. گھر سے در جدا نہیں ہے، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس کا در نہ ہو، اور کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس میں در نہ ہو. جہاں گھر وہیں در، یعنی بالکل مسلمہ حقیقت ہے. گھر ہوگا تو در، در یعنی دروازہ. اور یہ دروازہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ گھر میں جانا ہے تو دروازے سے، نکلنا ہے تو دروازے سے، گھر میں لے جانا ہے تو دروازے سے، گھر سے باہر آنا ہے لے آنا ہے تو دروازے سے. آدمی بھی دروازے سے جا رہا ہے، دولت بھی دروازے سے جا رہی ہے، اور اگر دولت نکل رہی ہے تو بھی دروازے سے، دھن نکل رہا ہے تو بھی دروازے سے. دروازہ نہ ہو تو گھر میں کوئی جا نہیں سکتا، دروازہ نہ ہو تو گھر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا. اب آپ ذرا سوچیں، یہاں کوئی معمولی گھر کی بات نہیں، یہ گھر در ساتھ میں، یہ تو ان گھروں کا معاملہ تھا، لیکن یہاں بات اس گھر کی ہے جس گھر جیسا کوئی گھر نہیں، اور یہاں بات اس در کی ہے جس در جیسا کوئی در نہیں. اس لیے قدرت نے بھی انتظام ایسا کیا کہ گھر مکے میں رکھا اور در مدینے میں رکھا. گھر مکے میں ہے اور در، اس لیے جو کچھ کمایا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے مدینے جا رہے ہیں. اور صرف ہم نہیں جا رہے بلکہ ملائکہ بھی جو اترتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر کے، 70,000 پہلے وہاں طواف کر کے پھر مدینے آتے ہیں. اور یہ سلسلہ عجیب و غریب ہے، یعنی وہ پہلے طواف کرتے ہیں عرش کا طواف کر کے اترے آئے بیت اللہ میں، یہاں طواف کر کے پھر یہ فرشتے پہنچے مدینہ. گویا کہ فرشتے بھی بتا رہے ہیں کہ ہم بھی گھر کا طواف کر کے پھر در پہ جا رہے ہیں. اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور یہاں نہیں تو وہاں نہیں. گھر مکے میں در، اس لیے آپ اور ہم دیکھیں نا، مکے میں گھر ہے وہاں وعدہ ہے، اور یہاں در ہے تو یہاں نقد سودا ہے. حج پڑھا گناہ معاف ہوئے جنتی، عمرہ کیا گناہ معاف ہوئے جنتی. جنتی بنا یا نہیں بنا، لیکن جائے گا کب؟ بن تو اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ عظیم الشان رب کی نعمت ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نئی زندگی، نئی زندگی ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں، گناہ معاف ہو گئے، خطائیں معاف ہو گئی تو جنتی ہوا یا نہیں؟ لیکن یہاں پہ جنت نہیں مل رہی ہے. اور جب مدینے پہنچا تو جو حضرات گئے ہیں ان سے پوچھیں، مدینے میں 2 جنتیں ہیں، ایک ہے جنت البقیع اور ایک ہے ریاض الجنہ. یہ حقیقت میں جنت ہی ہے جو اس میں پہنچا، گویا جنت میں پہنچا. تو گویا کہ وہاں پر گناہ معاف ہوئے، جنتی بنا، لیکن چونکہ گھر تھا در نہیں، اور یہاں در پہ پہنچا تو در سے جنت مل گئی. میرے آقا نے واقعی جنت میں پہنچا دیا، ریاض الجنت یعنی جنت کی کیاری. اور میں ایک بات عرض کروں، صرف یہی نہیں، ایک بزرگ کے دل میں خیال آیا تھا. مدینہ منورہ جب پہنچا، لوگوں کی بھیڑ دیکھی، لاکھوں کا مجمع دیکھا، جنت البقیع دیکھی، ریاض الجنت کو دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا عاشقوں کا جم گھٹا ہے، اور جنتیں صرف 2 ہیں، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی. ایک تو جنت کی کیاری ہے اور ایک جنت البقیع ہے، 2 ہی جنتیں ہیں. خیال دل میں پیدا ہوا تھا، مسجد نبوی میں تھا، دروازے سے نکلا، اچانک ایک مائی بیٹھی تھی، عجیب و غریب حال تھا.
دیوانگی کے عالم میں، مجذوبیت کے عالم میں ایک عورت بیٹھی ہے، ہاتھ میں چھڑی سے زمین کورید رہی ہے، نگاہ اس کی نیچے ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا حال عجیب، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ اوڑھنے پہننے کی فکر۔ کبھی مدینے کی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں وہ عورت وہاں بیٹھی تھی مجذوبہ، اور یہ جس کو خیال ہوا تھا نا صرف 2 ہی جنتیں ہیں، وہ وہاں سے گزرے، سر اس کا نیچے ہی تھا، اٹھایا نہیں، یہ بھی اپنی دھن میں جا رہے تھے، اور ذرا دور نکل گئے تو اس عورت نے چھڑی کو ہوا میں ہلا کر کے کہا، او شیخ، اور جب اس نے آواز دی تو اس نے پلٹ کر کے دیکھا کہ یہ عورت اور یہ مائی اور یہ خاتون مجھے بلا رہی ہے، رک کر کے، اور جب اس کی طرف نگاہ کی تو اس نے کہا، اللہ کے بندے کیا خیال پیدا کیا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں، نہیں، نگاہ چاہیے، سارا مدینہ جنت ہے، اور سارا مدینہ جنت ہی نہیں بلکہ ساری جنتیں اس جنت پہ نثار ہوں، یہ وہ جنت ہے، یہ وہ جنت ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا گھر اور در کی، گھر اور در۔ گھر کہاں پہ ہے؟ مکے میں، اور در تو مکے سے ہو کر کے بھی، اور جب آئے مدینے تو در سے لا و رب العرش، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، یعنی جس کو جو ملا ہے وہ اسی در سے ملا ہے، اور جب اس در سے ملا ہے تو دیوانے بھی جب یہاں سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کعبے کا نام نہ لیا، طیبہ ہی کہتا رہا، کعبے کا نام نہ لیا، طیبہ ہی کہتا رہا۔ پوچھا اگر کسی نے نہدت کدھر کی ہے، اگر کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو جا تو رہے تھے مکہ، لیکن کہنے لگے مدینے جا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ در مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا گھر، ساری نعمتیں وہیں سے تقسیم ہو رہی ہیں، اور جو سب سے بڑی نعمت بٹ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس آیت کو میں نے پڑھا تھا اور برکت کے لیے پڑھا تھا، کوئی عنوان نہیں بنایا تھا، کیونکہ اس آیت میں جو عنوان ہے نا بہت زبردست بھاری ہے، اور اس کا ایک ایک کلمہ جو ہے نا وہ قابل تشریح ہے، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت تو دیکھیں۔ رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، کون؟ ایمان والے۔ جان پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ جتنی بھی بے راہ روی، جتنے بھی گناہ، جتنی بھی نافرمانیاں، یہ سب جان پہ ظلم ہے، اور ہو رہا ہے، بے دھڑک ہو رہا ہے، بلا فکر کے ہو رہا ہے، رات دن ہو رہا ہے، ہر لمحہ ہو رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں کہ ہم یہ ظلم کس پہ کر رہے ہیں، سب اپنی جان پہ، کیونکہ قیامت کے دن اس کا سارا وبال اسی جان پہ آئے گا، اور اسی جان پر اس کی سزا بھی ہوگی اور جزا بھی ہوگی۔ تو رب نے فرمایا محبوب جنہوں نے جان پہ ظلم کیا تو کیا بنے؟ ظالم۔ ظالم بنے یا نہیں؟ ظالم کے لیے سزا ہوتی ہے، لیکن یہ ظلم کرنے والا ہے کس کا؟ اس لیے رب نے فرمایا محبوب انہوں نے ظلم میں حد کر دی، لیکن وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب چاہے جتنا ظلم کیا ہو، لیکن ظلم کر کے اگر آ جائیں تیری رحمت والی سرکار میں، رب نے فرمایا محبوب ظلم کر کے آ جائیں کا، اب دیکھیں ظلم یعنی گناہ، نافرمانیاں، اور یہ سب ہوئی کس کی؟ رب کی، اور رب فرما رہا ہے کہ گناہ تو کیے ہیں میرے، سزا بھی میں دوں گا، لیکن اے محبوب اگر یہ ظلم کر کے آ جائیں تیری بارگاہ میں، اور آ کر کے کریں کیا؟ 2 کام بتائے گئے، فاستغفر اللہ، وہاں پہنچ کر کے کہیں مولا بخش دے، مولا بخش دے، اور جب یہ وہاں پہنچ کے یوں کریں مولا بخش دے تو رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی،
اور اس جانے والے غلام پر رحم فرما کر کے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ مولا چاہے جیسا ہے لیکن ہے تو میرا بخش دے. تو قرآن میں رب نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب توبہ بھی قبول فرما لے گا اور مزید اس پہ رحم بھی فرمائے گا. اب بتائیے، اب اس چیز کو نظر میں رکھیں گے جو آیت میں نے پڑھی تھی، جو بھی جا رہے ہیں اللہ سب کو پہنچا دے. اب یہ جو جا رہے ہیں تو جا کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے مواجہ میں کھڑے ہیں جیسے روبرو، اور وہاں یہ آیت پڑھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، رب سے معافی مانگتا ہوں، ذرا آپ بھی مجھ پہ نظر کرم فرما دیں. اور میرے آقا اگر اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو قسم رب کی بخشا بھی گیا اور رحمت میں نہا بھی گیا. اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں چاہے جتنے گناہ لے کے جاتے ہیں لیکن جب لوٹ کر کے آتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا. لیکن شرط یہ ہے کہ حاضری قبول ہو، نیت صاف ہو، ریا نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو. یہ ساری چیزیں اللہ جانے والوں کو عطا فرمائے، خلوص بھی عطا فرمائے، نیک نیتی بھی عطا فرمائے اور پھر ادب بھی عطا فرمائے. اور یہ جا رہے ہیں تو یہیں سے وہ یہ خیال رکھیں کہ کہاں جا رہا ہوں، یہیں سے گھر سے نکلتے ہی خیال رکھیں. بہت نازک مسئلہ ہے صاحب. ایک صاحب نے غالباً کئی حج کیے تھے اور ہر سال جاتا تھا اور پھر اس نے تو یہ دعا مانگی کی تھی آخری وقت بھی آئے تو مدینے میں. اتفاق دیکھی قسمت کی بات ہے، ایک دن اس نے مدینہ منورہ کے دہی کو چکھا. اتفاق دیکھیے دہی چکھنے سے اس نے کہا دہی تو کھٹا ہے. اب بتائیے اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ دہی کھٹا ہے، اور جب سویا تو میرے آقا نے فرمایا میٹھا کھانا ہو تو اپنے گھر جا کے کھا. بتائیے کتنا نازک مسئلہ ہے. اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے، ادب کی توفیق عطا فرمائے. وہاں کی ہر چیز کا ادب ضروری ہے، ہر چیز کا ادب ضروری ہے، کیونکہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا نازک. وہاں پر تو صاحب ہم نہیں جانتے کہ وہاں کے یہ پرندے، وہاں کے جانور بھی کس حیثیت کے ہیں. آپ نے بھی کہیں اخبار میں پڑھا ہوگا، ایک صاحب ابھی 2-4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے. اب ایک صاحب گئے وہاں، بڑے نیک پرہیزگار تھے، اور وہاں جانے کے بعد جس ہوٹل میں رکے تھے، اتفاق دیکھیے 8-10 دن رکنا تھا مدینے میں، ایک بلی جیسے ہی کھانا رکھا بلی آ گئی. اب اس کو بھی اس سے انس ہو گیا اور اس نے اسے کھانا دینا شروع کر دیا. اب یہ دونوں مانوس ایسے ہوئے کہ جیسے ہی کھانے کا وقت ہوتا، اب جب وہاں سے روانگی کا موقع قریب آیا تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ بلی مانوس ہے اور ہے مدینے کی، کیوں نہ گھر لے جاؤں. اب اس کے لیے اس نے قانونی کارروائی جو بھی تھی ادھر ادھر وکلا سے، لوگوں سے سارے معاملے طے کر لیے، ویزا اور کاغذات اور ٹکٹ سب بنا لیا اور ارادہ کیا کہ بلی لے جاؤں گا. اب بس صرف جانے ہی کی دیر تھی. آخری بار جب مواجہے میں پہنچا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ الوداع، جا رہا ہوں پھر بلانا. اور یہ دعا مانگتے مانگتے اچانک جو نظر پڑی تو وہیں وہ بلی بھی بیٹھی تھی، اپنے انداز میں بیٹھی تھی. اس نے دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا، کچھ اسے بھی خدشہ ہوا، واپس آیا. ابھی نکلنے میں کچھ دیر تھی، اچانک جو آنکھ لگی تو میرے آقا تشریف لائے. فرمایا خیال تو اچھا ہے لیکن تو نے لے جانے کی اجازت مانگی تھی. اور بلی رو کر کے کہہ رہی تھی یا رسول اللہ یہ مجھے مدینے سے جدا کر رہا ہے، مہربانی فرمائیں، میں مدینے سے جدا ہو کے زندہ نہیں رہ سکتی، لہذا یہ خیال چھوڑ دے، تو جا، خدا سلامت رکھے اور مدینے کی بلی مدینے ہی میں رہے. یہ شہر صاحب مدینہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں کی تو بات ہی کیا ہے. ہم تو خیر ٹھیک ہے ذکر کر رہے ہیں لیکن مدینہ کیا ہے ہم نہیں بتا سکتے اور نہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ مدینہ مصطفیٰ کا پسندیدہ شہر ہے، اور جو شہر میرے آقا کو پسند ہو اس شہر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر مکے پاک میں نیکیاں کتنی ہیں. آپ اور ہم سنتے ہیں 1 نیکی 1 لاکھ،
کسی نے کہا سبحان اللہ، تو گویا کہ اس نے 1,00,000، بھائی آدمی کی اگر ہزاروں برس کی عمر ہو اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا جتنی ان چند دنوں میں کر سکتا۔ ایک ختم پڑا گویا کہ 1,00,000 ختم پڑے، ایک نفل پڑا گویا 1,00,000 نفل پڑے، اور مدینہ منورہ میں 50,000، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن بزرگوں نے اس کی جو تشریحات کی ہے نا وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں، آپ صرف اس سے سمجھ لیں۔ میرے اور آپ کے آقا جب مدینہ شریف تشریف لائے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، فرمایا کہ اے میرے پروردگار عالم، خلیل اللہ نے تیرے اس حرم کے لیے دعا مانگی تھی، اور حبیب اللہ مدینے کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اور جو تو نے وہاں دیا ہے اس سے دگنا مدینے کو دے دے۔ اس سے دگنا تو 1,00,000 کا دگنا کتنا ہوا؟ 1,00,000 کا دگنا۔ اب یہ مانگنے والی ذات مصطفیٰ کی، دینے والی ذات رب کی ہے، ہم تو صرف یہ حدیثوں کا مضمون عرض کر رہے ہیں، کتنا دیا، کیا دیا، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، یعنی بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ہم تو بس اسی پہ بات ختم کر رہے ہیں، اسی پہ، قربان میں ان کی بخشش پہ، قربان میں ان کی بخشش پہ، کہ مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں سمجھے، قربان میں ان کی بخشش کے، کہ مقصد بھی زباں پہ، یعنی میں نے مانگا بھی نہیں اور مقصد دل میں تھا، زبان پہ آیا نہیں، لیکن وہ ذات ہے جو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ اگر نہ جانے تو گونگے کیوں جاتے ہیں؟ وہ بھی تو پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ تو دل کی باتیں بھی مصطفیٰ، اور ایسا نہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو جانتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں تو بھی جانتے ہیں، اور کہیں بھی رہیں وہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ طاقت اور یہ علم دیا ہے، تو سنیں، قربان میں ان کی بخشش، مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، مانگے دیا اور